الشیطان اللعین اللئیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا ھذا الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ والاولی صلوات بھیجی محمد عزیزان محترم، سامعین کرام، آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ یہ جشن ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے منعقد کیا گیا ہے۔ اس لیے میں اپنے معروضات پیش کرنے سے قبل آپ تمام حضرات کی خدمت میں شہزادہ صلح امام حسن کی ولادت کے سلسلے میں ہونے والے اس جشن کی تبریک اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سورۃ اللیل کی 12ویں اور 13ویں آیہ کریمہ ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ جب ہدایت کی ذمہ داری پروردگار کے ہاتھوں میں ہے تو یقیناً دنیا میں جتنے ہادی آئے، چاہے وہ نبی کی شکل میں ہوں یا رسول کی شکل میں ہوں یا اولو العزم پیغمبروں کی شکل میں ہوں، سب کا بھیجنے والا بھی پروردگار عالم ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اور خاتم المرسلین پر جب نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا اللہ نے، تو پھر اس کے بعد دین کے تحفظ کی ذمہ داری ایک نئے سلسلے کو جسے امامت کہا جاتا ہے اس کے حوالے اللہ نے کی، اور آنے والی تاریخ جو 15 ماہ رمضان المبارک کی تاریخ ہے، وہ ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ ابتدائے کلام میں امام کی ولادت کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں، اور اس کے بعد کوشش کروں گا کہ امام کے جوابات کی روشنی میں کچھ اخلاقی باتیں بھی سامعین کرام کی نظر کر سکوں۔ سن 3 ہجری کے وسط کا زمانہ ہے۔ ام الفضل نے خواب دیکھا کہ پیغمبر اکرم کے جسم اقدس سے ایک ٹکڑا جدا ہو کر ام الفضل کی آغوش میں آ گیا۔ ام الفضل کو وحشت ہوئی، پیغمبر کی خدمت میں آئیں، آن کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے بدن اقدس سے ایک ٹکڑا جدا ہو کر میری آغوش میں آ گیا ہے۔ میں اس خواب کے سلسلے میں بہت زیادہ وحشت میں ہوں، آپ مجھے اس کی تعبیر بتائیں۔ پیغمبر نے جیسے ہی ام الفضل کے اس خواب کو سنا، مسکرائے اور مسکرانے کے بعد ایک جملہ کہا
کہا اے ام الفضل یہ وحشت کی منزل نہیں ہے، یہ مسرت کی منزل ہے، اس لیے کہ عنقریب میری بیٹی فاطمہ کے یہاں اللہ ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے جو میرا پارے جگر ہوگا، جو میرا پارے جسم ہوگا، چونکہ تمہاری آغوش میں آئے گا اس لیے تم نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے امام حسن 15 ماہ رمضان المبارک کی تاریخ، صبح کا وقت جب ہمارا اور آپ کا امام متولد ہوا، اس دنیا میں آپ تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے تو پھر اسما موجود تھیں۔ اسما نے بچے کو ایک زرد کپڑے میں لپیٹا اور زرد کپڑے میں لپیٹ کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول نے ایک مرتبہ بچے کو دیکھا اور زرد کپڑے کو دیکھا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ پیغمبر کی تیوریوں پر بل پڑ گئے اور پیغمبر نے ناراض ہو کر ایک جملہ کہا اے اسما، یہ تم نے میرے بچے کو زرد کپڑے میں کیوں لپیٹا؟ بس اتنا کہنا تھا پیغمبر کا کہ اسما نے بچے کو لیا، دوبارہ سے زرد کپڑا، زرد پارچہ ہٹایا اور اس کے بعد سفید کپڑے میں بچے کو لپیٹ کر پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یقین جانیے میں کچھ اس سلسلے میں بیان نہیں کر سکتا کہ پیغمبر نے کیوں منع کیا کہ زرد کپڑے میں نہ لپیٹا جائے، مگر اس سلسلے میں علامہ جوادی نے تھوڑا سا سہارا دیا، وہ میں گفتگو ان کی آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اپنی تقریر کو آگے بڑھا دوں۔ آپ فرماتے ہیں شاید پیغمبر نے زرد کپڑے میں لپیٹنے کو اس لیے منع کیا ہو کہ پیغمبر اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا فرزند ایسا فرزند ہے جس کے اوپر دنیا کا رنگ چڑھنے والا نہیں ہے، یہ اللہ کے رنگ میں رنگ کے آیا ہے، یہ دنیا کو اپنی رنگ میں رنگنے کی کوشش کرے گا، دنیا کے رنگ میں رنگا نہیں جائے گا۔ اسی کو علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کی آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہے آفاق۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جن کے لباس پر دنیا کا رنگ اثر نہ کر سکتا ہو، ان کے کردار پہ دنیا کا رنگ کیا اثر کرے گا۔ تو یہ ہیں ہمارے اور آپ کے امام حسن۔ اور اس کے بعد اب پیغمبر نے امام حسن کو اپنی آغوش میں لیا اور آغوش میں لے کر قریب میں مولائے کائنات ہیں، سوال کر رہے ہیں اے علی اپنے اس بچے کا نام کیا رکھا؟ پیغمبر کا سوال، علی نے فوراً جواب دیا یا رسول اللہ میں آپ پر مقدم کیسے ہو سکتا ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ جیسے ہی پیغمبر نے یہ سنا کہ علی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ پر مقدم نہیں ہو سکتا، پیغمبر نے کہا اے علی تم نے سچ کہا، تم مجھ پر مقدم نہیں ہو سکتے تو میں خدا پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ بس یہ گفتگو علی اور نبی کے درمیان چل رہی تھی کہ جبرائیل امین کا نزول ہوا اور نازل ہونے کے بعد جبرائیل امین نے رسول سے کہنا شروع کیا کہ آپ کا پروردگار آپ سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ میں اور علی کے درمیان چونکہ وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون کے درمیان تھی، لہٰذا ہارون کے فرزند کے نام پر اس فرزند کا نام رکھ دیا جائے۔ پوچھا پیغمبر نے کیا نام ہے؟ شاید اس لیے بھی پوچھا ہو تاکہ سوال و جواب کے ذریعے سے دنیا تک یہ بات پہنچ جائے کہ نام حسن اگر کسی نے رکھا ہے تو نہ علی نے رکھا ہے نہ رسول نے رکھا ہے بلکہ خدا نے رکھا ہے۔ کہا کہ کیا نام تھا؟ تو جبرائیل نے کہا کہ نام ہے شبر، ہارون کے فرزند کا، اس کا عربی ترجمہ ہے حسن۔ اب یہ حسن یہی نام تھا جو ہمارے اور آپ کے دوسرے امام کا پڑا۔ اور اب میں ایک جملہ کہوں، یعنی مجھے کہنے کا حق ہے کہ نام حسن رکھنے والی ذات پروردگار عالم کی ہے، اور اگر دنیا کا ہر انسان اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ نام حسن پروردگار عالم نے رکھا ہے تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ جو برائے نام بھی اہل دنیا کے محتاج نہ ہوں وہ منصب و کمالات میں اہل دنیا کے محتاج کیا ہوں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کہ آپ دیکھیں پروردگار عالم کی طرف سے عطا کیا گیا نام حسن، یہ کسی اہل دنیا نے نہیں عطا کیا۔
اگر ہم اور آپ کسی کا نام رکھتے ہیں تو ہمیں مستقبل کے حالات کا علم نہیں ہوتا. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نام ہم کچھ اور رکھتے ہیں, کردار انسان کا اس نام سے مختلف ہوتا ہے. ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ نام کسی کا عالم ہے, پیدا ہوا, بڑا ہوا, اور اس کے بعد نام تو رکھا گیا تھا عالم, مگر بڑے ہونے کے بعد نہ کسی مدرسے میں گیا, نہ کسی حوزے میں گیا, نہ علم دین حاصل کیا, یعنی جاہل رہ گیا. تو یہ کیا ہے؟ نام عالم, کردار میں جہالت. ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں, نام رکھ دیا جاتا ہے آفتاب. میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, لیکن ممکن ہے کہ آفتاب جیسی خوبصورتی نہ ہو یا آفتاب جیسی تمازت ان کے کردار میں نہ دکھائی دے. تو ایسا ہوتا ہے. اہل دنیا جب نام رکھتے ہیں تو پھر کردار کی ضمانت نہیں بنتا. توجہ چاہتا ہوں, کردار کی ضمانت نہیں بنتا. ہو سکتا ہے نام کچھ اور ہو, کردار کچھ اور ہو, مگر جب خالق نام رکھتا ہے تو کردار کی ضمانت بنتا ہے. اب جب حسن نام خالق نے رکھا ہے تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کے کردار میں کسی بھی مقام پر نقص نظر نہیں آئے گا, حسن ہی حسن ہے جو نظر آئے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ ہے ہمارا امام. اور اس کے بعد آپ دیکھیں, یہ امام ہمارا اور آپ کا مولا کائنات کا زمانہ. امام نے بھی چاہا, آپ جانتے ہیں کہ جیسا ہر امام اپنے بعد آنے والے امام کا تعارف کرواتا ہے, ویسے ہی مولا کائنات کے زمانے میں ایک مرتبہ آپ واضح و نصیحت کر رہے تھے, ایک شخص آیا اور آن کر آپ کی خوب تعریف کرنے لگا. امام نے, مولا کائنات نے اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ تم ہمارے محب نہیں ہو, نہ تم ہمارے علاقے سے تعلق رکھتے ہو, اصل میں تم حاکم شام کے جاسوس ہو. حاکم شام سے قیصر روم نے کچھ سوالات کیے ہیں, چونکہ وہ ان سوالات سے جاہل ہے اس لیے ان سوالات کو پوچھنے کے لیے اس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے اور تم اسی کی حکومت میں رہتے ہو. یعنی امام کیا بتانا چاہتے ہیں؟ حاکم شام نے اگر اسے بھیجا, یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ حاکم شام اگر علمی سوالات کرنے کے لیے اپنے دربار سے کچھ لوگوں کو اگر علی کے پاس بھیجتا ہے تو زبان سے باب مدینۃ العلم ہونے کا اقرار کرے یا نہ کرے, مگر عمل سے اظہار ضرور کر رہا ہے. یہ عمل سے اظہار ہے. تو کہا کہ تم وہاں سے آئے ہو. اب وہ شرمندہ ہو گیا تو کہا کہ تمہیں اگر اپنے سوالات کے جوابات چاہیے, تم ہمارے دروازے پر آئے ہو, یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا, لیکن ہم جواب نہیں دیں گے. تمہارے سوالات کے جوابات تو میرا بیٹا حسن بھی دے سکتا ہے. امام حسن وہیں پر موجود تھے. اب امام نے ان سوالات کے جواب دیے. میں چند سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں جس کے اندر کچھ اخلاقی پہلو بھی ہیں. ان میں سے ایک سوال یہ تھا, سب سے پہلا سوال, حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ بڑا مشہور واقعہ ہے یہ. امام حسن نے جو جوابات دیے, مگر میں ان واقعات کے ذیل میں جو نتیجہ سامعین کرام کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, گزارش ہے کہ سامعین اس کی طرف متوجہ رہیں گے. حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ امام حسن نے جواب دیا کہ حق اور باطل کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہوتا ہے, 4 انگشت کا فاصلہ ہوتا ہے. جو آنکھ سے دیکھا جائے وہ حق ہوتا ہے, اور جو باطل سے سنا جائے, جو کان سے سنا جائے, اس کے باطل ہونے کا امکان رہتا ہے. اب دیکھیے, اگر ہم اور آپ ہوتے اور اگر ہمیں پتہ بھی ہوتا کہ آنکھ اور کان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ حق اور باطل کے درمیان فاصلہ ہے, تو کم سے کم اس فاصلے کو بیان کرنے کے لیے اپنی انگلیوں کو کان اور ناک کے درمیان ضرور رکھتے, کان اور آنکھ کے درمیان ضرور رکھتے. مگر امام نے اپنی انگلیوں کو نہیں رکھا, پہلے جواب دیا, کہا 4 انگشت کا فاصلہ ہے. وجہ کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے, کائنات اور کائنات کا علم امام معصوم کے سامنے ایسے ہی ہوا کرتا ہے جیسے ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں ہوتی ہیں یا ہمارے اور آپ کی ہتھیلیاں ہوا کرتی ہیں. تو امام نے کہا 4 انگشت کا فاصلہ. جو آنکھ سے دیکھا جائے وہ حق ہے, جو کان سے سنا جائے
اس کے باطل ہونے کا امکان ہے. اس کے اندر اخلاقی پہلو بھی ہے کہ جب کوئی انسان آ کر تم سے یہ کہے کہ فلاں شخص تمہاری برائی کر رہا تھا تو تم اس کے اوپر یقین نہ کرو، اس لیے کہ یہ بات تم کانوں سے سن رہے ہو، تم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے. لہٰذا جب تک آنکھوں سے دیکھ نہ لو تب تک یقین نہ کر لو، تب تک یقین نہ کرو. یہ کیا ہے؟ یہ مومنوں کی عزت کا محافظ کرنے والا امام ہے. بس اسی لیے امام نے یہ چاہا کہ کسی بھی مقام پر جب تک 1% بھی مومن کی عزت کے تحفظ کا امکان رہے تب تک تذلیل مومنین نہ ہونے پائے. اس لیے امام نے کہا جو آنکھ سے دیکھو اسے حق سمجھو، جسے کان سے سنو اسے حق نہ سمجھو، اس کے باطل ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. اور پھر امام نے 4 انگل 4 انگشت کا فاصلہ شاید اس لیے بھی بتایا کہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کبھی کبھی کہ حق اور باطل کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے. نہیں عزیزان گرامی قدر، حق اور باطل کے درمیان ہمیشہ بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا. اکثر و بیشتر ایسا بھی ہوتا ہے کہ باطل اپنے کو کامیاب کرنے کے لیے حق کا لباس زیب تن کر کے آتا ہے، حق کا لباس زیب تن کر کے آتا ہے. امام نے اسی بات کی طرف متوجہ کیا، کہا کہ دیکھو تم حق اور باطل کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہ سمجھنا، کبھی کبھی حق اور باطل کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہوا کرتا ہے. تم اس فاصلے کا خیال رکھنا تاکہ کسی باطل کو حق سمجھ کر عمل نہ کرنے لگ جاؤ اور کسی حق کو باطل سمجھ کر ترک نہ کر دو. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. یہ ہے اخلاقی باتیں جو امام نے پیش کی. اور اس کے بعد دوسرا سوال یہ تھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. امام نے فوراً جواب دیا، کہا زمین اور آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بقدر آہ مظلوم، مظلوم کی آہ جتنی دیر میں زمین سے آسمان تک پہنچ جائے. اچھا دیکھیں، اس سوال کے جواب کو مختلف طرح سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے، مگر امام نے کیا کہا؟ بقدر آہ مظلوم. کیوں؟ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیشہ یہی جواب نہیں دیا جائے گا، مگر سائل کو دیکھ کر جواب دیا جاتا ہے. کس مقصد کے تحت سوال کیا گیا ہے اس کو مد نظر رکھ کے بھی جواب دیا جاتا ہے. بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ سائل زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ سمجھتا تھا. امام نے کہا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ نہیں ہے، آہ مظلوم کے برابر فاصلہ ہے. اگر کسی مظلوم پر ظلم کرو گے بس اس کے دل سے آہ نکلی نہیں کہ عرش الہی سے جا کے ٹکراتی. یہ امام نے بتایا، کہا زیادہ فاصلہ نہیں ہے. امام نے اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا کہ دیکھو اگر تم ہمارے چاہنے والے ہو تو تمہارے درمیان ایسے افراد نہیں ہونے چاہیے جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، لہذا ظلم سے پرہیز کرو. اب ایک حدیث کی روشنی میں ایک اخلاقی بات آپ کے حوالے کر دوں. ظلم یہ بھی ہے کہ قرآن مجید ہمارے گھروں میں طاق پر رکھا رہ جائے، اس کی تلاوت نہ کی جائے. ظلم یہ بھی ہے کہ مسجدیں خالی رہ جائیں، اس میں نماز نہ پڑھی جائے، اس کی آبادی کی فکر یعنی نماز اس کے اندر نہ بجا لائی جائے، نماز جماعت کا قیام نہ ہو. مگر چونکہ یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اس لیے ایک جملہ کہہ دوں، ظلم یہ بھی ہے کہ عالم آپ کے علاقے کے درمیان ہو، آپ کے علاقے میں رہ رہا ہو مگر اس سے سوال نہ کیا جائے. یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو روز قیامت بارگاہ خدا میں فریاد کریں گی. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. تو ان تمام باتوں کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد پھر امام سے یہ بھی سوال ہوا کہ یہ بتائیے دنیا میں وہ کون سی سخت چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے زیادہ سخت ہیں. تو امام نے کہا دنیا میں ایک سخت چیز ہے، اسے پتھر کہا جاتا ہے، مگر پتھر سے سخت ایک چیز ہے جسے لوہا کہا جاتا ہے جو پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے. اور پھر لوہے سے سخت آگ ہے، وہ آگ جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. اور اس لوہے سے سخت پانی ہے جو پانی اس آگ کو بجھا دیتا ہے. اس پانی سے سخت وہ بادل ہے جو پانی کو برساتا ہے. اس بادل سے سخت اور اس بادل پر غالب وہ ہوا ہے
جو بادل کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک حرکت میں رکھتی ہے، اس ہوا سے سخت وہ فرشتہ ہوا ہے جو ہوا کو حکم دیتا ہے تو ہوا ادھر سے ادھر بادلوں کو حرکت دیتی ہے۔ اس فرشتہ ہوا سے، اس فرشتہ ہوا کے اوپر غالب ملک الموت ہے جو اس فرشتہ ہوا کو بھی موت دے دے گا، اور اس ملک الموت پر بھی غالب وہ موت ہے جو خود ملک الموت کو بھی آ کے رہے گی، اور اس موت کے اوپر بھی غالب اور حاوی اس خدائے متعال کا حکم ہے کہ جب اس کا حکم ہوگا تو کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ امام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، میں نے مفہوم آپ کے حوالے کیا، برابر سامعین کرام آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امام نے جتنی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، آپ غور کریں، اس پہلو کی طرف ہم نے ابھی تک توجہ نہیں کی ہے، اس لیے میں توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ جتنی چیزوں کا امام نے تذکرہ کیا ہے، یقین جانیے ہر چیز ایسی ہے کہ اس کے اوپر علم کا ایک شعبہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ پتھر، اس کی الگ سے ایک اسٹڈی ہو سکتی ہے، باقاعدہ ایک الگ اسٹڈی، اس کے بعد پتھر کے بعد لوہا، الگ سے اس کے اوپر ہم گفتگو کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اسی میں لگا دیں، صرف کر دیں۔ یعنی امام نے جتنی چیزیں بتائیں ان میں سے ہر چیز، چاہے وہ پتھر ہو، لوہا ہو، آگ ہو، پانی ہو، اور پھر اس کے بعد بادل ہو۔ بادل یہ الگ ایک اسٹڈی ہے، آسمان کی اسٹڈی کرنا، آسمان کا مطالعہ کرنا، اور اس کے بعد آسمان کے بعد اس کے بعد ہوا کی اسٹڈی، ہوا کا مطالعہ، یہ خود ایک مستقل، یہ تمام ایک علم ہے۔ ایسے ہی مگر آپ دیکھیں امام نے بات کہاں پہ جا کے منتہی کی، تمام چیزوں کا تذکرہ کیا، مگر آخری جملہ جو امام کا ہے وہ کیا، کہ سب سے زیادہ غالب حکم خدا ہے، حکم خدا۔ ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا جو مستقل علم کا ایک حصہ بن سکتی ہیں، جن کے اوپر مستقل ایک علمی شعبہ قائم کیا جا سکتا ہے، مگر انتہا امام نے کی حکم خدا پر۔ یعنی امام نے اس بات کا درس دیا کہ وہ علم بیکار ہے جو تمہیں خدا تک نہ پہنچائے، اور وہ علم ہمارے نزدیک سودمند اور فائدے مند ہے جو تمہیں خدا تک پہنچا دے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ بس آخر میں چند جملے اور بیان کر دوں، یہی امام حسن ہیں ہمارے اور آپ کے، جن کے بارے میں تاریخوں میں یہ ملتا ہے، اور یہ معبود کا بھی کرم ہے، اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ مورخین نے اس بات کا اعتراف کیا، جو دور امام حسن میں موجود تھے، دور رسول میں موجود تھے، ان لوگوں نے اس بات کو بتایا، اور میں سمجھتا ہوں اس میں معبود کا کرم ہے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی کہ آپ کا بدن نصف بدن رسول سے مشابہت رکھتا ہے۔ اب وہ کون سا بدن کا کون سا حصہ؟ سر سے لے کر سینے تک کا حصہ امام حسن کا، وہ رسول اللہ کے سر اور سینے سے مشابہت رکھتا ہے، سر سے لے کر سینے تک کا جتنا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد رسول کے بقیہ جو نصف بدن کا حصہ ہے وہ حصہ امام حسین سے مشابہت رکھتا ہے۔ اچھا دیکھیں یہ دو چیزیں، سر سے لے کر سینے تک کا حصہ امام حسن کا رسول سے مشابہ، نصف بدن جو بقیہ ہے وہ حصہ امام حسین کا رسول اللہ سے مشابہت رکھتا ہے۔ آخر بات کیا ہے دیکھیں، اس کے اوپر غور کریں، سر سے لے کر سینے تک کے درمیان ہاتھ آتا ہے، متوجہ رہیں آپ، سر سے لے کر سینے تک کے درمیان ہاتھ آتا ہے، مگر جو بقیہ نصف بدن ہے اس میں پیر آتا ہے۔ امام حسن اگر سر اور سینے کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اگر اس میں مشابہت رکھتے ہیں رسول اللہ سے، تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ امام حسن کا ہاتھ امام حسن کا ہاتھ نہیں ہے، رسول کا ہاتھ ہے۔ اور اگر امام حسین کا بقیہ حصہ جو سینے کے بعد کا حصہ ہے، پیر سے پیر تک اگر وہ حصہ رسول سے مشابہت رکھتا ہے، تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ امام حسین کے پاہائے اقدس
رسول اللہ کے پاہائے اقدس سے مشابہت رکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اللہ نے امام حسن کو ہاتھ کو رسول کا ہاتھ شاید اس لیے بھی بتانا چاہا ہو, امام حسین کے پیر کو رسول کا پیر شاید اس لیے بھی بتلانا چاہا ہو کیونکہ رسول کے ان دونوں فرزند سے اللہ کو دو مختلف طرح کے کام لینے تھے. امام حسین کو قیام کربلا کرنا تھا, جنگ کرنا تھی, جنگ کے لیے پیروں کی ضرورت ہوتی ہے, اسی لیے امام حسین کے پیر کو پائے رسول سے مشابہت دی تاکہ دنیا یہ سمجھ جائے کہ یہ اصل میں جنگ حسین نہیں ہے, جنگ رسول ہے. اور امام حسن کے ہاتھ کو رسول اللہ کے ہاتھ سے مشابہت اس لیے دے دی تاکہ امام حسن کے ہاتھ میں جب قلم آئے اور صلح کے لیے تحریر لکھیں تو دنیا یہ سمجھ جائے کہ یہ امام حسن صلح نہیں کر رہے ہیں, یہ رسول صلح کر رہے ہیں. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. تو یہ پیغام ہے ہمارے اور آپ کے امام کا کہ یاد رکھنا ہماری صلح رسول کی صلح ہے, ہماری جنگ رسول کی جنگ ہے. اب آخر میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا چونکہ اس بزم کا انعقاد ہی اس عنوان سے ہوا ہے کہ جس کا نام رکھا گیا ہے جشن صلح حسن. بس اس لیے ایک جملہ اور واضح کر دوں اور اس کے بعد بات ختم کر دوں. صلح حسن کے اوپر بہت ساری بحث ہو سکتی ہے اور گھنٹوں اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے, علماء تشیع نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے. اس وقت حالات اس بات کے متقاضی نہیں ہے کہ تفصیل سے بیان کیا جائے, مگر میں چند جملوں میں آپ تک بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. بات کیا ہے, دونوں فرزند ہیں رسول اللہ کے, ایک جنگ کر رہا ہے, ایک صلح کر رہا ہے. امام حسین نے جنگ کی یزید کے مقابلے میں اور امام حسن نے صلح کی حاکم شام سے. آخر بات کیا ہے؟ کہا صرف اتنا فرق ہے. بہت ساری باتیں ہیں اور بہت ساری وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں, مگر اس وقت ایک جملے میں آپ کے سامنے اگر بات واضح کروں تو بس اتنا کہنا چاہوں گا. کہا بات یہ ہے کہ یزید تخت و تاج کا بھی طلبگار تھا اور حکومت کی تصدیق و توثیق بھی چاہ رہا تھا, مگر معاویہ یعنی حاکم شام تخت و تاج کا تو طلبگار تھا مگر حکومت کی تصدیق و توثیق نہیں چاہ رہا تھا. اور اسلام میں جب تک سامنے جس کا غلط عقیدہ ہے, جس کا غلط نظریہ ہے, جب تک اپنے باطل عقیدے کو دوسرے کے اوپر تھوپتا نہیں ہے تب تک صلح کا امکان باقی رہتا ہے. مگر جب سامنے والا اپنے غلط عقیدے کو بھی صحیح آ کے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے عقیدے کو دوسروں پر تھوپنا چاہتا ہے, تو پھر وہاں صلح نہیں ہوتی ہے, وہاں پر جنگ ہوتی ہے. بس یہی معاملہ تھا. بس اسی لیے آپ اس فرق کو محسوس کر سکتے ہیں. نصارائے نجران عیسائی تھے, جناب عیسیٰ کو ابن اللہ کہہ رہے تھے, اللہ کا بیٹا مان رہے تھے, مگر رسول اللہ نے نہ کوئی جنگ کی اور نہ ہی ان کے مقابلے پر کوئی ایسا کام کیا جس سے ان کی تباہی کا انتظام ہو سکے. مگر جب یہی نصارہ نجران مدینے آ کر رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی جناب عیسیٰ کو ابن اللہ کہیں, تو رسول اللہ نے کہا اب ہم خاموش نہیں رہیں گے, اب میدان مباہلہ میں جائیں گے اور مباہلہ ہوگا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم الصلاۃ والسلام. بار الہا محمد وآل محمد کے صدقے میں ہمارے اس جشن پر مسرت کو درجہ قبولیت میں جگہ عطا فرما. بار الہا جتنے افراد اس جشن میں اپنی سماعتوں کے ذریعے سے اور اپنی نظر کے ذریعے سے اس میں شریک ہیں, بار الہا ان تمام افراد کے اوپر اس جشن کے صدقے میں اپنی رحمتوں, کرامتوں اور برکتوں کا نزول فرما. بار الہا محمد وآل محمد کے صدقے میں, اس ہمارے دوسرے امام کے صدقے میں ہم تمام شیعان جہان کو
ہم تمام جہان تشیع کو، جہان مسلمین کو یہ کورونا نامی بیماری جو پھیل رہی ہے بار الہ اس سے محفوظ و مامون فرما۔ بار الہ محمد وال محمد کے صدقے میں علماء کرام مراجع عظام کے سائے کو ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ بار الہ محمد وال محمد کا واسطہ پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما، پرچم کفر و نفاق و شرک کو سرنگوں فرما۔ وارث دین، وارث پرچم اسلام، منتقم خون حسین، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔